دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دیوار چین کی تعمیر میں لیسدار چاول کا استعمال ہوا اور آئیفل ٹاور موسم کے ساتھ اپنا سائز تبدیل کیوں کرتا ہے؟ بھلے آپ کا اس وقت سفر کا ارادہ نہ ہو، پھر بھی ہم آپ کو سیر و سیاحت کے حوالے سے اس ویڈیو میں کچھ دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایسے بہت سے جرمن شہر جو گرم پانیوں کے چشموں کے قریب واقع ہیں، ان کے نام کا آغاز بیٹ کے لفظ سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے باد یا سپا۔ جرمنی کے ایک بڑے شہر آکن میں کئی ایک گرم چشمے موجود ہیں، مگر اس شہر نے بیٹ کے لفظ کو اپنا حصہ بنانے کی بجائے ڈبل اے سے نام شروع کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرمن شہروں کی فہرست میں سب سے اوپر آتا ہے اور انتظامیہ یہ چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ رومن بھی گرم قدرتی چشموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ یورپ میں کسی شہر کا سب سے بڑا نام یہ ہے جو کہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویلش زبان کا لفظ ہے۔ ویلش نہ بولنے والے اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس لفظ کا مطلب ہے سرخ غار پر تھیسلی کے چرچ اور سوفٹ ایڈی کے قریب سفید اخروٹ کے خالی چھلکے میں سینٹ میری چرچ۔ لیسدار چاولوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جیسے معدے میں جا کر چپک جاتے ہیں اور پیٹ بھر جانے کا احساس ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ دیواروں کو بھی طاقت دے سکتے ہیں۔ 1500 برس قبل ماہرین تعمیرات نے لیسدار چاولوں کے سوپ کو لیموں کے ساتھ ملا کر ایسا مواد تیار کیا جو مزارات، مذہبی مقامات اور دیواروں وغیرہ کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دیواریں چین کی مضبوطی کی شاید ایک وجہ ایسا مواد ہے۔ پیرس میں موسم گرما میں آئیفل ٹاور کا سٹیل سے بنا ڈھانچہ گرم ہو کر پھیل جاتا ہے۔ سردیوں کے مقابلے میں اس کی اونچائی گرمیوں کے موسم میں 6 انچ بڑھ جاتی ہے۔ تاہم آپ کی معلومات کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کام صرف پیرس کے اسی لینڈ مارک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سٹیل سے بنے تمام ڈھانچے یا عمارات درجہ حرارت میں تبدیلی کے ساتھ پھیلتے یا سکڑتے ہیں۔ پیزا کا جھکا ہوا ٹاور سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام ہے، مگر شاید زیادہ دیر تک ایسا نہ رہے کیونکہ یہ نسبتاً نرم ریتی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے اور اس میں یہ مسلسل دھنستا جا رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ سال 2300 تک گر جائے گا۔ جرمنی کے اسکولوں میں اب بھی لاطینی زبان پڑھائی جاتی ہے۔ یہ زبان ویٹیکن سٹی کی سرکاری زبان ہے، یہاں تک کہ ATM مشینوں پر بھی یہی زبان ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ زبان آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آخر رومن سلطنت کے خاتمے کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ روم کے مرکز میں موجود ویٹیکن دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ جرمن شہر ہیمبرگ میں وینز اور ایمسٹرڈم میں موجود پلوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ پل موجود ہیں۔ ان کی تعداد 2500 کے قریب بنتی ہے۔ یہ پل نہروں اور دریائے السٹر کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہیمبرگ میں گھوم پھر رہے ہیں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ان پلوں سے بچ سکیں۔ اگر آپ البانیہ، بلغاریہ، یونان یا بھارت کا سفر کر رہے ہیں تو پھر اشاروں کے حوالے سے خاص خیال رکھیں۔ ان ممالک میں سر کو دائیں بائیں ہلانے کا مطلب ہاں اور اوپر نیچے ہلانے کا مطلب نہیں ہے، لہٰذا غلط فہمی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ منہ سے ادا کریں، مگر اس بارے میں بھی مثال کے طور پر یونان میں احتیاط کیجیے کیونکہ وہاں نہ کا مطلب اصل میں ہاں ہے۔ کم از کم کہنے کی حد تک تو جنوبی بحر الکاہل کے فجی جزائر میں تاویونی جزیرہ بھی شامل ہیں۔ طول بلد 180 درجے کی لائن اسی جزیرے میں سے گزرتی ہے جسے ڈیٹ لائن کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اس لائن پر موجود ہوں ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا وجود وقت سے ماورا ہے اور اس سے دائیں اور بائیں جانب حرکت کر کے آپ اصل میں آج اور کل میں جا سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔